بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے موخر نہ رکھتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟
اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور حکم سنایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کے رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کی دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مسند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ تو اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کر دوں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی تھی۔ مظلوم کی بد دعا بھی عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے
جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت ایک دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ بت کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے تکنیکی طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ اگر تم اس بت کو سونا، چاندی اور پیسہ ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنا سونا، چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کرتے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ بت ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت سونے، چاندی اور زیورات کو پشت پر لگے دروازے کے ذریعے باہر نکال لیتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے وہ سونا، چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو بٹن بھی کہا جاتا تھا، کو کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کریں۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندو پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے، ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور
البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گیا، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر میں پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر، سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا کہ جناب محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانے والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں طرف تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی یہ گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچ گئے؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیواریں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ان دیواروں اور چھتوں میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اسی طرح داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھجوایا جس میں زہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا کہ فوراً پہچان لیا، لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہودیہ عورت کو پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا، لیکن اس نے معافی مانگ لی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگیں، جی آپ میرے خاوند کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اب ام حکیم اپنے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچی تو پتہ چلا کہ خاوند کشتی کے ذریعے ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرایہ پر لے لی اور کہا کہ ذرا جلدی چلو، مجھے اگلی کشتی میں سوار ایک آدمی سے ملنا ہے۔ چنانچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی اور انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں، چلیں واپس اپنے گھر چلتے ہیں، وہیں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اکرمہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔
ابھی دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحابی نے کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے۔ سر پر امامہ رکھنے کا بھی وقت نہیں ملا اور باہر نکل کر فرمایا، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ ابو جہل وہی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ بنائی تھی۔ آپ نے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ ابو سفیان کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود تھے، اور غزوہ خندق کے موقع پر تو وہ غیر مسلموں کے بہت بڑے لیڈر بن کر آئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔